مت سامان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت 3 باتوں پر مشتمل تھی۔ نماز کو لازم پکڑو، عورتوں کے معاملے میں اللہ عز و جل سے ڈرو۔ میں عام لوگوں سے یہ عرض کروں گا، یار لوگوں کو جینے دیجئے، لوگوں کا جینا آسان کیجئے۔ اگر کوئی سادگی کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، کھلاتا ہے، دعوت کرتا ہے، کم لوگوں کو دعوت دیتا ہے، شور مت بچائے گا 3 کو دعوت نہیں دی، 2 کو دعوت نہیں دی، میرے گھر کے 4 افراد دعوت نہیں دی۔ کمپٹیشن میں مت آئیے، مقابلے مت آئیے، اپنی چادر سے باہر پاؤں مت نکالیے۔ سادگی جتنی ہوگی اتنا اچھا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی وسلم۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اسلام اور شادی، اس کی مختلف قسطیں آپ مدنی چینل پر دیکھ چکے، اور اس سے پہلے آپ نے پچھلے سلسلوں کی جھلکیاں بھی ملاحظہ فرما لی ہوں گی۔ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ شوہر کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس کے جو اخلاقی اور شرعی تقاضے ہیں، اس پر انشاءاللہ تعالی ہم مزید بیان سنیں گے۔ پچھلا جو بیان تھا وہ ولیمہ بھی اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ شادی کے بعد وہ ولیمہ کرے۔ ولیمہ کسے کہتے ہیں، ولیمے کے دعوت اور اس کے متعلقات کافی مدنی پھولوں پر بیان ہو چکا، سوالات کے جوابات کا سلسلہ بھی رہا، اور یہ کہ عورت کے ساتھ مرد کا جو سلوک و برتاؤ ہو وہ بھی عین شریعت اور اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، حتیٰ کہ عورت کی طرف سے یعنی بیوی کی طرف سے جو اذیت تکلیف پہنچ رہی ہے، اس تکلیف پر بھی یہ شفقت و مہربانی کے ساتھ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ یعنی یہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے احیاء العلوم میں بہت خوبصورت یہ بات ارشاد فرمائی کہ شفقت و مہربانی کے ساتھ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، کیونکہ وہ ناقص العقل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک پارہ 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ یہ ہمیں قرآن پاک نے درس دیا۔ اسی طرح عورتوں کے حق کی عظمت کے سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن پاک پارہ 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 21 کا یہ حصہ بھی نقل فرماتے ہیں،
ترجمہ کنز ایمان، اور وہ تم سے گاڑھا عہد لے چکی، اور فرماتے ہیں اور وہ کلمہ نکاح ہے جس سے عورتیں تم پر حلال ہوئیں۔ اسی طرح پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں بھی ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور کروٹ کے ساتھی، منقول ہے کہ کروٹ کے ساتھی سے مراد یہاں بیوی ہے۔ تو یہ چند ارشادات جو عطا فرمائے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں، یہ اچھے برتاؤ سے متعلق ارشاد فرمائے۔ اور جو مدنی پھول اس میں جو بہت ہی زیادہ غور طلب امام غزالی کا عطا کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے آنے والی زیادتیوں کو شفقت و مہربانی کے ساتھ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ بعض اوقات عورتوں کی غلطیوں پر یا ان کی طرف سے آنے والی زیادتیوں پر مرد بڑا شیخ پا ہو جاتا ہے اور خواہ نہ خواہ کی مردانگی جھاڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے آپ نے کپڑے اتار کر رکھ دیے دھونے کے لیے، اب کوئی ضروری کاغذ آپ کے کپڑے میں رہ گیا، کرتے کے جیب میں رہ گیا اور دھل گیا، اور وہ ہمارے خوف سے اس کی تو حالت خراب ہوگی، جب وہ کپڑا نکالے گی تو اس پہ سے وہ کاغذ یا صفحات نکلیں گے، وہ اس کی کیفیت تو وہ بدل گئی ہوگی۔ اب اس نے مثال کے طور پر ڈرتے ڈرتے آپ کو کہا کہ وہ ایک بہت بڑی بھول ہو گئی، یہ بھی کوئی سعادت مند ہوگی جو کہے گی بہت بڑی بھول ہوگی، ورنہ عورتیں بھی۔ البتہ میں ایک نارمل، ایک اچھے مزاج والی اور اچھی زبان والی جو عورتیں ہوتی ہیں، یقیناً وہ بھی ہوتی ہیں، ان کا اگر میں اب رویہ بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ وہ غلطی ہو گئی، وہ آپ کے کپڑے میں آپ کے کاغذ دھل گئے، نوٹ تو وہ دور کی بات ہے، نوٹ دھل جائے تو پھر وہ خود دھل جائے گی بیچاری، تو کاغذ دھل گئے یا کوئی ایسی چیز دھل گئی۔ اب میں ہمارے اسلامی بھائیوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ چیخے چلائے، جو کرنا تھا آپ نے کیا، آدھے گھنٹے تک آپ نے جو تماشا کرنا تھا کیا، 30 منٹ تک تماشا کیا، میں کہتا ہوں کہ 31 منٹ میں کیا آپ کے پاس وہی کاغذ وہی چیز اس پرانی کیفیت میں ملے گی؟ وہ گئی۔ تو صبر و تحمل سے مظاہرہ کر کر آپ ثواب بھی کیوں ضائع کرو؟ کاغذ ضائع ہو گیا، وہ چیز ضائع ہو گئی، ایون کہ نوٹ تک دھل گئی، فار ایگزامپل نوٹ تک دھل گئی، لیکن اب آپ صبر و تحمل کا دامن چھوڑ کر دوسرا نقصان کیوں؟ ایک تو نقصان ہو گیا، میں مانتا ہوں وہ نقصان ہی ہے، چیز دھل گئی، لیکن آپ کے چیخنے سے، چلانے سے، ماردھار کرنے سے یا اور اس طرح کی مطلب کہ شور و غل کرنے سے وہ گئی ہوئی چیز لوٹ کر نہیں آئے گی، لیکن جو صبر کرنے کا ثواب ملنا تھا، کیا اس کا ضائع ہو جانا یہ تو اب آپ کے ہاتھ میں تھا نا، یہ تو بیوی کے ہاتھ میں نہیں تھا کہ اس نے کاغذ دھویا، آپ نے صبر دھویا، اس نے آپ کا مال ضائع کیا، تو کیا آپ نے صبر کا ثواب ضائع کرنے کی کوشش نہیں کی؟ پہلی بات۔ دوسری بات، جیب تھی کس کی؟ آپ کی کہ بیوی کی؟ کرتا کس کا تھا؟ آپ کا کہ بیوی کا؟ جیب کلیئر کس نے کرنا تھا؟ آپ نے کہ بیوی نے؟ پوری کی پوری غلطی آپ کی تھی، بیسیکلی دیکھا جائے تو غلطی آپ کی تھی، اور جیب سے سامان نکالنا آپ کی ذمہ داری تھی۔ آپ نے، کیونکہ پورے کے پورا جیب بھرا ہوا نہیں تھا، اب وہ کہیں کاغذ کونے کھانچے میں رہ گیا، اوپر نیچے کے کاغذ رہ گئے آپ کا، یا کوئی ایسی چیز رہ گئی، تو وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو اس بیچاری کے ہاتھ میں کہاں سے آتی ہے؟ اس کو یہ کہ جب اتنا سارا سامان نکل گیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یا پھر یہ ضروری نہیں ہے، عموماً گھر میں کام والیاں بھی ہوتی ہیں، بعضوں کے گھروں میں کام والیاں بھی ہوتی ہیں، تو کام والی نے کپڑے اٹھا کر ڈال دیے ہوں۔ تو ان چیزوں میں یہ تو میں نے ایک نارمل گھر میں بات کی، یہ ان کی طرف سے زیادتی یا اذیت والی بات نہیں تھی، یہ ان کی طرف سے نہیں آئی ہے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان تمام تر چیزوں پر اگر ہم غور کریں تو خود ہمارے اندر صبر و تحمل پیدا کرنے کا ایک مادہ نہیں ہے،
تو جب اتنی معمولی سی بات پر ہم شیخپا ہو جاتے ہیں، تو جب وہ خود بیوی کی طرف سے جب اذیت آئے گی، زبان کی طرف سے، اس کے مزاج کی طرف سے، دیر سویر کی طرف سے، ناشتہ وقت پر تیار اگر نہ کر سکے جو کہ اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے، یا اور دیگر چیزوں کی طرف سے اگر کوئی اذیت آئے گی تو اس پر آپ صبر کیسے کریں گے؟ میرے اسلامی بھائیوں سے یہ ایک سوال ہے۔ آپ کہیں گے پھر ہم کریں کیا؟ میں آپ کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر اسی مثال کو میں لیتا ہوں کہ کوئی پیڑ دھل گیا، کوئی کاغذ دھل گیا، بے ساکت نوٹ دھل گئی، اور اس بیچاری نے ڈرتے سہمتے کہا کہ وہ ایک بات بتاؤں، آپ غصہ تو نہیں کریں گے؟ تو پہلی بات تو آپ بولو گے نہیں، بتا کے دے پہلے، تو یہ بھی غلط جی۔ تو یہ پھر پوچھنا نہیں چاہیے اسلامی بہنوں کو، غصہ تو نہیں کریں گے؟ وہ نہ بھی بول کے بھی کرے گا تو کیا کر لو گی؟ تو یہ خالی پوچھ کر اپنی توقع کو ضائع کرنا ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر ایسی کوئی چیز ہو نا، تو آپ جیسے کہہ دیا کہ وہ آپ کی جیب میں وہ چیز پڑی ہوئی تھی، وہ دھل گئی، تو آپ اگر صرف اتنا سے کہہ دیں کہ یار چیک کر لیتی تو اچھا تھا، لیکن اب غلطی میری تھی، میں نے چیک نہیں کیا، تو آپ کو کہاں سے ملتی؟ چلے کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا، اللہ تعالیٰ میں اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اور ایک مصیبت اور ایک پریشانی ہے یہ، تو فوراً قرآن پاک کی وہ آیت کریمہ پڑھ لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ صبر کے متعلق یہ مدنی پھول یاد رکھیے کہ صبر جو ہے نا، یہ صدمہ ملتے ہی ہے، یعنی کہ صدمے کے اول میں ہی صبر ہوتا ہے، کہ جیسے ہی صدمہ آیا اب صبر ہے۔ بھراس نکال دینے کے بعد، یہ کرکراٹ کر لینے کے بعد، غصہ کر لینے کے بعد اب کوئی کہے کہ یار صبر کرو، اب آپ بولو گے یار اب صبر ہی کرنا ہے، اب صبر گیا۔ صبر کا وقت وہ تھا جب آپ کو پتہ چلا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، یا یہ چیز ضائع ہو گئی، یا وہ چیز لوٹ گئی، اور آپ نے فوراً جیسے کہ مثال کے طور پر آیت کریمہ پڑھ لی اور یا اللہ تو مجھے صبر عطا کر، یا یہ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی، یوں کر کے کچھ اپنی مدری سوچ بنائیے۔ میں آج کی میں ان سلسلوں میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عطا کردہ مدنی پھولوں کے ساتھ ساتھ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہم نے سیکھا ہے، بالخصوص میں یہی عرض کروں گا جو مدنی مذاکروں سے ہم جو سیکھتے ہیں امیر اہل سنت کے بیانات وغیرہ سے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہم نے دعوت اسلامی کے ماحول سے سیکھی ہیں، مدنی قافلوں میں ماشاءاللہ اس طرح کے مواقع صبر کے موقع ملتے ہیں، اسی طرح دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیے تو آپ کو موقع ملتا ہے، جیسے مدرسۃ المدینہ بالیگان کے اسلام بھائی میرے ساتھ بیٹھے، پچھلے سلسلے میں اور مدرسے گئے تھے، آج اور مدرسۃ المدینہ بالیگان کے اسلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تو مدرسۃ المدینہ بالیگان میں شرکت کرتے ہیں الحمدللہ، وہاں بھی اس طرح کے مدنی پھول ملتے رہتے ہیں، تو مائنڈ بنتا ہے، تو اس سے آپ کے گھر میں مثبت تبدیلی آنے کے مواقع ہیں۔ البتہ یہ تو میں نے وہ باتیں بیان کی جو ان کی طرف سے، لیکن اچھے برتاؤ میں تو یہ بھی آئے گا نا کہ اگر مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز ہو گئی کہ جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے، تو آپ اس تکلیف پر واویلا کر لینے کے بجائے اچھا برتاؤ اختیار کریں، اور جس چیز سے اذیت ملی ہے، آپ کو تکلیف پہنچی ہے، اس کو صبر و تحمل سے اس چیز کو ٹالیں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے حضرت ایوب علی نبی جینا علیہ السلام کے مصیبت پر صبر کرنے کی مثل اجر عطا فرمائے گا، اور اگر عورت اپنے شوہر کے برے اخلاق پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے فرعون کی بیوی سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ثواب کی مثل اجر عطا فرمائے گا۔ اگر یہ بات ہم سب کی سمجھ میں آ جائے تو یقین مانے گھر امن کا گہوارہ بن جائے، دونوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ پھول جھڑیاں نکلتی رہتی ہیں، چنگاریاں کہیں نہ کہیں اڑتی رہتی ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں صبر کی نعمت عطا فرمائے اور اچھا برتاؤ کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جیسے کہ امیر اہل سنت نے اپنی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب میں بھی بڑا پیارا ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک عورت اب شوہر کے لیے کھانا بنایا تو وہ نمک بھول گئی، نمک ڈالنا بھول گئی، تو اس شوہر نے درگزر کیا نا، درگزر کیا اور چل گئی گاڑی،
انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دے کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ درگزر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ درگزر کرے گا۔ تو تم معاف کرو گے تو میں معاف کیا جائے گا، تم اچھا کرو گے تمہارے ساتھ اچھا کیا جائے گا، اور یہ تمہارے ہاتھ میں، بیچاری کمزور ہیں اور ڈرتی ہیں، ایک دل میں ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ مرد کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، پاور ہے۔ بعض اوقات اختیارات یہ انسان کو ظلم پر آمادہ کرتے ہیں، یاد رکھیے گا، یہ بہت سارے شعبوں میں کہہ رہا ہوں۔ جب انسان کے ہاتھ میں کوئی اختیار یا پاور آتا ہے نا، تو وہ اختیار اور پاور اس کو ظلم پر ابھارتا ہے۔ انسان کی انسانیت یہ ہے کہ اگر اسے کوئی اختیار ملے، کوئی اتھارٹی ملے، کوئی پاور ملے، تو اس پاور سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرے، نہ کہ ظلم کرے۔ یہ معاشرے کے مختلف طبقات کس سے تعلق رکھنے والے جو عاشقان رسول ہیں، وہ ان باتوں پر توجہ کریں، چاہے آپ سرکاری ادارے میں ہوں، بیوروکریسی میں ہوں، پولیٹیکل طور پر ہوں، عام محلے میں، بلڈنگ میں، علاقے میں، فیملی میں، خاندان میں، گھر میں، کیونکہ مرد کے بعد بھی اختیارات ہیں۔ قرآن پاک نے اس کو افسر بنایا، اس کو حاکم بنایا، الرجال قوامون علی النساء کے گھر، کہ مرد افسر ہے عورتوں پر، تو ان کی ایک حاکمیت اسلام اور دین نے گھر میں نافذ کی۔ اور میں پہلے سلسلوں میں بیان کر چکا ہوں کہ گھر بھی ایک ادارہ ہے، اور اس کا حاکم اور اس کا افسر جو ہے، اس کی جو اتھارٹی ہے، اس کا جو مین نگران ہے، یہ مرد ہے۔ تو اس کو اپنے اختیارات کو، پھر شادی اور نکاح سے متعلق بھی عورت کے مقابلے میں شوہر کے اختیارات زیادہ ہیں۔ اس سے ساتھ ساتھ شوہر کے حقوق زیادہ ہیں، عورت کو شوہر کے حقوق زیادہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ عورت کے معاملے میں ہمیں اللہ سے ڈرایا گیا ہے، اور ہمیں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہ ناقص العقل ہوتی ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ پھر دوسری چیز جو ہمیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عطا فرماتے، وہ ہے اچھے برتاؤ کے ساتھ ساتھ شوہر کو چاہیے کہ خوش طبعی بھی کرتا رہے۔ خوش طبعی جیسے خوش مزاجی، ایک طرح سے ایک اخلاقی دائرہ کار میں رہ کر تھوڑا سا ہنسی مذاق جس کو ہم نارملی گھر میں کہتے ہیں، وہ انداز اپنا رکھے۔ مطلب گھر میں جیسے کہ وہ مرد آیا جیسے کہ کوئی طوفان اور زلزلہ آ گیا نا، ایسا نہ رکھے، نارمل رہے گھر کے اندر۔ بلکہ میں آپ کو خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں آدمی کو اپنے گھر میں بچے کی طرح رہنا چاہیے، اور جب اس سے دینی امور میں سے کوئی چیز طلب کی جائے تو جو اس کے پاس ہو تو اسے مرد پایا جائے۔ کتنی خوبصورت بات کی، گھر میں یوں رہے جیسے بچہ رہتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عقل مند کو چاہیے کہ گھر میں بچے کی طرح اور لوگوں میں مردوں کی طرح رہے۔ گھر میں گھر کا ماحول ہے، گھر میں آپ مطلب کہ یوں کر کے کیا کریں، بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے، بچوں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لینا ہے، بچوں کو کندھے پر بٹھا لینا ہے، گھر کے کچھ کام کرنے ہیں، یہ دسترخوان اٹھانا ہے، پلیٹیں اٹھانی ہے، کچھ صاف صفائی میں اگر حصہ ملانا ہے تو یہ کر لیا، کچھ نرمی پیار اور محبت سے بات کر لی۔ آپ کا ٹھیک ہے مارکیٹ میں بڑا مقام ہے، بڑی بات ہے، یا آپ کا بڑا عہدہ ہے، آپ کا بڑا منصب ہے، لوگ بڑی مطلب آؤ بھگت آپ کی کرتے ہیں، لیکن آپ کا باہر کا جو ایک کلچر ایک محبہ بنا ہوا ہے، لوگ آپ آئیں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، یہ کریں وہ کریں، اب آپ یہ پورے کا پورا کلچر گھر پہ تو نافذ نہیں نہ کریں۔ اب یہ مطلب یہ تو روز کا معاملہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا معزز شخص، عزت دار شخص، جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو جو اس کے سے ملنے والے لوگ ہوتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ملتے ہیں، تھوڑا آؤ بھگت کرتے ہیں، اور یوں مطلب تھوڑا سا ان کے ساتھ رکھ رکھا والا نظام ہوتا ہے۔ اب یہ کل آئیں، یہ پرسوں آئیں، یہ ترسوں آئیں، آہستہ 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 وہ کھڑے نہیں ہوں گے۔ وہ شروع اصل میں یہ اس کی ایسا نہیں، اس کی قدر کم ہو گئی ہے، نہیں، یہ جو ہے نا اپنے یوں سمجھیے کہ وہ جو فراق ہوتا ہے نا، دوری ایک جدائی ہوتی ہے، فراق اور ایک تو ملنے کی طلب ہوتی ہے، وہ انسیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی بزرگ سے پیر صاحب سے ملنے گئے، ٹھیک ہے، اب جب آپ پیر صاحب سے ملنے جائیں گے، جاتے ہی آپ پہلے یوں بیٹھیں گے۔ عموماً آدمی جب ملنے جائے گا تو یوں بیٹھے گا،
یہ ادب ہے. ایک پیر صاحب کا 2 زانوں اپنے بیٹا ابھی میں بیٹھے. اب پیر صاحب اپنے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں. اب ابھی وہ بیٹھے, یہ ادب ہے نا. تھوڑی دیر کے بعد اب 2-5 ہاتھ میں ہو جائیں گے. اب تھوڑا کمر میں درد شروع ہوگا تو تھوڑا سا ٹیک لگا کر, اب یہ پھر 2-4 گھنٹے ہو جائے گا, 2-5-6-10 دفعہ 12 دفعہ بار بار آنا ہوگا, تو وہ گفتگو کا سلسلہ شروع ہوگا. تو وہ ایک چیز وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا وہ مزاج میں یہ تغیر تبدل جس کو کہتے ہیں, یہ نارمل ہی. تو اب دن رات سالوں سال گزر گئے گھر میں. اب بیوی بچوں کو آپ کب تک مطلب کہ اپنے رکھ رکھاؤ میں رکھو گے؟ بچوں کو اگر آپ اس طرح مطلب کہ رکھ رکھاؤ میں رکھو گے تو بچے آپ کے ساتھ کھلیں گے کیسے؟ آپ سے ساتھ بات کیسے کریں گے؟ آپ سے سیکھیں گے کیسے؟ آپ سے سمجھیں گے کیسے؟ آپ سے دل کی بات کیسے کریں گے؟ آپ سے مسکرائیں گے کیسے؟ بچوں کی امی آپ کے سامنے کیسے اظہار خیال کریں گے؟ 1000 قسم کے اس کے بھی جذبات اور احساسات ہیں. تو گھر والوں کے ساتھ بڑا حسن اخلاق کے ساتھ, خوش طبعی کے ساتھ, خوش مزاجی کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیے. پہلے تو میں آپ کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی 2 حدیثیں سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, یعنی مومنین میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں اور وہ اپنے گھر والوں پر زیادہ مہربان ہوں. دوسری حدیث, ایک روایت میں ہے کہ یعنی تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے زیادہ بھلائی کرنے والا ہے, اور اپنی ازواج کے ساتھ میں تم سب سے زیادہ بھلائی کرنے والا ہوں. اور عمل کی طرف آئیں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی تھے. آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ آگے بڑھ جاؤ. وہ آگے بڑھ گئے اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں. اب دوڑنے کا مقابلہ ہوا. اس میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آگے نکل گئی. بات آ گئی ہو گئی. پھر ایک اور موقع پر اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا. پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا آگے بڑھ جاؤ. وہ آگے بڑھے. پھر فرمایا آؤ پھر دوڑ لگاتے ہیں. پھر دوڑ کا مقابلہ ہوا. اس بار سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ارشاد فرمایا یہ اس دن کا بدلہ تھا. اب آپ بتائیے اس طرح امہات المومنین یعنی ازواج مطہرات کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوش طبعی کے اور پیار و محبت وغیرہ کے انداز کے کئی واقعات ہیں, اور اس سے گھر جو ہے نا یہ پیار, سکون اور امن کا گہوارہ بنتا ہے. ورنہ بہت تکلیف ہو جائے گی گھر کے اندر. جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں پیار اور محبت سے گھر میں رہیں اور اخلاقیات کے ساتھ گھر میں رہیں. مروی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی عنوان کے تحت یہ بھی بیان کیا کہ سخت مزاج متکبر کو اللہ تعالی ناپسند فرماتا ہے. اس کی شرح میں کہا گیا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو متکبر یعنی تکبر والا اور اہل و عیال پر سختی کرنے والا ہو. اب آپ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک عربی یعنی دیہات کی رہنے والی عورت کے متعلق آپ نے لکھا کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس نے اپنے شوہر کے اوصاف بیان کیے, یعنی اس کی خوبیاں بیان کی انتقال کے بعد. کیا؟ اللہ تعالیٰ کی قسم یہ ایسا شخص تھا کہ جب گھر میں داخل ہوتا تو اہل و عیال کے ساتھ ہنستا مسکراتا رہتا, جب گھر سے نکلتا تو خاموش رہتا, جو کچھ موجود ہوتا کھا لیتا اور جو نہ ہوتا اس کے بارے میں سوال نہ کرتا. یہ سمجھیے کہ بیوی شوہر کی تعریف کر رہی ہے, جو کہ بہت مشکل کام ہے. بہت مشکل کام ہے کہ شوہر سے بیوی مطمئن ہو جائے. یہ ہے مشکل کیونکہ عورت کے معاملات بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. یہ اتنی جلدی مطمئن ہوتی نہیں ہے.
اس کا عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے. تو اور ہمیں اس بات کے لیے ہرس بھی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ مطلب بہت زیادہ مطمئن ہو جائے. یہ ناقص العقل ہوتی ہے نا, اور اس میں اسلامی بہنوں کا ناراض بھی ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے کہ ناقص العقل, ناقصات ہونا, یہ ان کو مطلب اسلام اور شریعت میں ان کو اس طرح کا بیان کیا گیا, جو نارملی جنرلی طور پر جو عورتیں ہوتی ہیں. تو ان کی طرف سے آنے والی زیادتیوں پر شفقت و مہربانی کے ساتھ صبر و تحمل سے کام لینا, گھر میں اچھا برتاؤ رکھنا, حسن اخلاق کے ساتھ رہنا, خوش طبعی کرنا, ان کے ساتھ نارمل حالات میں اچھے انداز سے رہنا, تو یہ فائدہ مند ہے. مگر ساتھ ساتھ یہ عرض کرتا چلو کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساتھ ہی بہت پیاری بات, کیونکہ یہ سلسلے میں بیان کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی آتا ہے. اس لیے یہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب عموماً جب دوائی دیتے ہیں نا تو مرض کی 1 یا 2 ٹیبلٹ ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جنرلی طور پر جو ہم نارملی جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کمپاؤنڈر جہاں دوائیاں دیتے ہیں, تو یہ اتنی ساری دوائیاں دے دیتے ہیں. ہر دوائی بیماری کی نہیں ہوتی, بعض دوائیں بیماری کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچانے کی ہوتی ہیں. یعنی کہ ایک گولی دی وہ تھی خاص اس مرض کے لیے, لیکن اس مرض کے ساتھ ساتھ وہ گولی کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں, تو ڈاکٹر ساتھ میں 2 گولیاں اور دے دیتا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو کور کیا جائے. کچھ یا زیادہ تر اینٹی بایوٹک ہوتی ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو کور کرنے کے لیے دی جاتی ہے. کچھ طاقت کے لیے دوائی دی جاتی ہے کہ دوائی کھانی اس طرح چیزوں سے اگر کوئی کمزوری آ جائے تو یہ دوائیاں دوسری جو ہے نا اس کو پروٹیکشن دیں گی. تو جب تک یہ پورا کمپاؤنڈ نہ ہو نا اس وقت تک علاج فائدہ نہیں دیتا. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی پورا کمپاؤنڈ بیان کرتے ہیں. جب تک آپ پورے کمپاؤنڈ کو یوز نہیں کریں گے, یعنی آپ کہیں یار امام غزالی نے یہ فرمایا, ہم نے بیان میں یہ سنا تھا, لیکن آپ بیان پورا سنیے. یہ جو اسلام و شادی جو میں عنوان لے کر آپ کو بیان کر رہا ہوں, یہ آپ جب تک اول تا آخر, کیونکہ اس کی اقساط ہے, اور انشاءاللہ اگر اس کی آپ کو ڈی وی ڈی ملتی ہے تو اس کی ڈی وی ڈی لے لیجئے گا. یہ اول تا آخر دیکھیے اور سنیے, تاکہ ابتدا سے لے کر آخر تک آپ دیکھیں گے تب جا کر پتہ چلے گا کہ یہ کیا کوئی بھی کام ہے وہ روٹ کے ذریعے ہوتا ہے. اگر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو روٹ کے ساتھ چلنا پڑے گا. اگر آپ روٹ سے ہٹ جائیں گے, ٹریک سے ہٹ جائیں گے, تو ڈیفینیٹلی آپ نقصان اٹھائیں گے. تو اس کا پورا یہ یوں سمجھیے کہ یہ دوائی یہ کمپاؤنڈ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, یہ پورے کمپاؤنڈ کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. 2 چیزیں لے کر 2 چیزیں چھوڑ دینے سے بعد ہوگا سائیڈ ایفیکٹ آئیں گے. تو اب جو اس وقت اچھا برتاؤ, خوش طبعی کے جتنا ذکر ہوا, اب اس کے ساتھ یہ دیکھیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے مرد خوش طبعی, حسن اخلاق اور عورت کی خواہشات کی پیروی میں اس حد تک بھی بے تکلف نہ ہو جائے کہ عورت کے اخلاق خراب ہو جائیں, اور اس کے نزدیک شوہر کی ہیبت بالکل ہی ختم ہو جائے, بلکہ اس سلسلے میں میانہ روی کی رعایت رکھے کہ جب کسی برائی کو دیکھے تو ہیبت اور اظہار ناراضی کو بالکل ہی ترک نہ کر دے, اور نہ ہی برائیوں پر تعاون کرنے کا دروازہ کھولے, بلکہ جب کوئی خلاف شریعت اور خلاف مروت کام دیکھے تو اپنی غیرت کا اظہار کرے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے, اللہ کی قسم جو شخص بھی اس حال میں صبح کرے عورت کی خواہشات میں اس کا فرما بردار ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یعنی بیوی کا غلام ہلاک ہوا. یہ بات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمائی کیونکہ اس کی شرح بہت ضروری ہے. اس لیے ارشاد فرمائی کہ جب بندے نے بیوی کی خواہشات میں اس کی اطاعت کی تو وہ اس کا غلام بن گیا اور ہلاک ہو گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے عورت کا مالک بنایا, لیکن اس نے عورت کو اپنا مالک بنا لیا. تو اس نے معاملے کو الٹ دیا اور قضیے کو پلٹ دیا, جس جو نیچر تھی نیچر سے ہٹ کر اس نے کام کیا, اور شیطان کی پیروی کی کہ اس نے کہا تھا کہ جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز بدل دیں. اب دیکھیں کتنا آیت کریمہ سے استدلال کیا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے. پھر مزید فرماتے ہیں کہ مرد کا حق تو یہ ہے کہ عورت اس کی پیروی کرے, نہ کہ یہ عورت کی پیروی کرنے لگے. نیز اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا افسر اور حاکم قرار دیا اور شوہر کو سید یعنی سردار کا نام دیا. تو جب مالک مملوک یعنی غلام
بن جائے تو اس نے نعمت الہی کی ناشکری کی. عورت کا نفس تمہارے نفس کی مثل ہے کہ اگر تم اس کی لگام کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھیلا چھوڑو گے تو وہ لمبے عرصے تک تم سے سرکشی کرے گی، اور اگر تم اس کی لگام کو ایک بالش ڈھیلا کرو گے تو وہ تمہیں ایک ہاتھ کھینچ کے لے جائے گی. لیکن اگر تم نے اس کی لگام کھینچ کر رکھی اور سختی کے مقام پر اس پر اپنی گرفت مضبوط رکھی تو تم اس کے مالک بن جاؤ گے. اب یہاں پر اللہ کرے کہ مدنی چینل کے ناظرین اور میرے حاضرین بات کو اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان تمام چیزوں سے ایسا نہ ہو کہ عورت کی خواہشات پوری کرتے کرتے ہم اللہ کی نافرمانی پر اتر آئیں، بے مروتی پر اتر آئیں، بد اخلاقی پر اتر آئیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ فی زمانہ آپ غور کر لیجئے، گھر کے اور خاندان کے اور معاشرے کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو مرد نے عورتوں کے ہاتھ میں دے دیے، اسپیشلی شادی بیاہ کے معاملات یہ عورتوں کے ہاتھوں میں چلے گئے. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ کام جو بالکل اخلاقی طور پر بھی غلط ہوتے ہیں اور شرعی طور پر بعض اوقات غلط ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں میں ہم گڑبڑ کر گئے، پھنس گئے. اگر مرد نے اپنے ہاتھوں میں بہت ساری چیزیں رکھی ہوتی، یا عورتوں کے عورت یعنی یوں سمجھے کہ عورت کی ایک اپنی باؤنڈری ہے، مرد کی ایک اپنی باؤنڈری ہے. جب عورت اپنی باؤنڈری سے باہر نکلی تو خرابی پیدا ہوئی، مرد اپنی باؤنڈری سے باہر نکلا تو خرابی پیدا ہوئی. دونوں کی باؤنڈری، دونوں کے دائرے اسلام اور شریعت نے بیان کیے ہیں. اگر عورت اپنی حدود سے باہر نکلنے لگے پھر بھی مرد چپ بیٹھا ہوا ہے، یہاں تک کہ یہ پھر گھر تک توڑوا دیتی ہے، ماں بیٹیوں کے گھر توڑوا دیتی ہے، کیونکہ عقلیں کمزور ہیں نا ان کی. اور مرد ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ بس کمانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اعتدال، کیونکہ عورتوں میں کم ہی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی سمجھدار اور واقعی بااخلاق ہوتی ہیں. یعنی میں یہ نہیں کہتا، آپ دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے سامنے لکھی ہوئی ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ یعنی عورتوں میں نیک عورت کی مثال ایسے ہے جیسے 100 کووں میں سفید پیٹ والا ایک کوا. اب یہ جو میں کچھ بیان کر رہا ہوں یہ اس لیے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں کے آگے عورت کا وہ امیج، عورت بھی سمجھ لے، یہ نہیں ہے کہ عورت کو نہ پتا چلے، عورتیں بھی دیکھے، اسلامی بہنیں دیکھیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر یہ وصف رکھا، یہ وصف نہیں رکھا. بس جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا، انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا. ہر ایک کا ایک اپنا اپنا معیار ہے. فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تمام کائنات کا خالق رب کریم ہے. چرند و پرند اللہ نے پیدا کی ہے. اب عورت کہے کہ نہیں ہم ایسے کیوں، تو معاذ اللہ کیا تم عورت ہو کر اللہ پر اعتراض کرو گی؟ تم بندی ہو کر اللہ پر اعتراض کرو گی؟ تم مخلوق ہو کر اللہ پر اعتراض کرو گی؟ اللہ تعالیٰ نے کتنے مرد، کتنے مخلوق پیدا کیے جو اندھی ہے، نہیں دیکھ سکتی، کتنے ایسے بندے پیدا کیے جو نہیں بول سکتے، کتنے ایسے لوگ زمین پر ہیں جو اللہ پر ایمان تک نہیں لائے. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے ہدایت نہ دے. تو ایک تو اعتراض کی جگہ نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ پر کبھی بھی بندوں کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، یہ جہالت ہے. مثال کے طور پر ابھی اب اس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس گھر کے اندر یہ فرش بچھا ہوا ہے، یہ فرش پہ ماربل لگا ہے. عموماً گھر بنانے والوں کو اس بات کا تجربہ ہوتا ہے کہ یہ ماربل ہے تو پورے گھر میں تقریباً یہی ماربل لگا ہوا ہوتا ہے. اور عموماً باتھ روم میں بھی ماربل بچھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹائلیں بھی ہوتے ہیں، ماربل بھی ہوتے ہیں. مثال دے رہا ہوں، یہ ہمارے اسلامی بھائی کا مکان ہے. ہمارے اسلامی بھائی نے اس مکان میں ماربل بچھانے کے لیے 5 ٹرک خرید لیے. 5 ٹرک کا ماربل ان کے گھر میں آ گیا. ماربل کس کا؟ ان کا. انہوں نے ماربل کا ٹھیکہ دے دیا. اب ماربل، یہ ماربل ہے، اب انہوں نے یہ ماربل جو یہاں لگا ہے یہ ماربل ڈرائنگ روم میں لگا لیا، تھوڑا ماربل باتھ روم میں لگا دیا، تھوڑا ماربل کچن میں لگا دیا، تھوڑا ماربل باہر پارکنگ میں لگا دیا. ماربل کس کا؟ ان کا. اب ان پر کوئی اعتراض کرے گا کہ یار یہ ماربل تم نے ڈرائنگ روم میں لگایا، باتھ روم کا ماربل ڈرائنگ روم میں کیوں نہیں؟ بھائی ماربل ان کا تھا، یہ ڈرائنگ روم میں لگائیں، پارکنگ میں لگائیں، بیڈ روم میں لگائیں، دیوار پہ لگائیں، پارک میں لگائیں، کہیں بھی لگائیں، ان کا ماربل ہے. تم ہوتے کون اعتراض کرنے والے؟ بندہ رب کا. اللہ تعالیٰ بندے کو جس حال میں رکھے، جیسا بھی رکھے، خصوصیات میں رکھے نہ رکھے،
اندھا رکھے، گنگا رکھے، بہرا رکھے، عورت بنائے، مرد بنائے، حاکم بنائے، محکوم بنائے، جو بھی بنائے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. بندے کو چاہیے کہ بندہ بن کر رہے، رب پر اعتراض کر کر اپنے ایمان کو داؤ پہ نہ لگائے. یہ موٹی بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. اور اس کی تفصیل امیر اہل سنت کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے کے متعلق جو عنوان موجود ہے وہاں پر پڑھ لیجئے. تو اس طرح کی جو ہے شکایتیں ختم ہو جائے گی کہ یہ آج کل چلتا ہے. عورتوں نے بہت زیادہ مطلب کہ اپنے آپ کو وہ زیادہ ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہے تعلیم کے نام پر، پڑھا لکھا ہونے کے نام پر کہ نہیں جناب عورتوں کا یہ رائٹس آف وومین الگ ہے. ایک تو رائٹس آف ہیومن ہے اور ایک رائٹس آف ویمن ہے. اب ویمن کے رائٹس وہی ہے جو اسلام نے بیان کیے، یعنی حقوق وہ جو اللہ نے دیے، بندے رب کے، ان کے حقوق بھی رب نے بیان کیے. اسلام نے جتنی خوبصورتی کے ساتھ حقوق بیان کیے ہیں، مرد کے الگ، شوہر کے الگ، اولاد کے الگ، بیٹی کے الگ، بیٹے کے الگ، خالہ کے الگ، پھوپھی کے الگ، بہن کے الگ، بھائیوں کے الگ، بیوی کے الگ، شوہر کے الگ، ماں کے الگ، باپ کے الگ، دادا کے الگ، دادی کے الگ، نانا کے الگ، نانی کے الگ، ان کے حقوق، ان کی وراثتیں سب ایک ایک کر کے جب شریعت تقسیم کی ہوئی ہیں، تو اب جو اسلام اور دین نے حقوق تقسیم کیے، اسلام اور دین نے جو رائٹس آف ویمن، رائٹس آف مین اور رائٹس آف ہیومن، جو بھی رائٹس ہیں، جو بھی حقوق ہیں، وہی حقوق ہے جو اسلام اور دین نے رکھے. کیونکہ دین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے. دین اسلام یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا، کس بندے کا کس رشتے میں کیا حق ہے، کیا حق نہیں ہے، کیا رائٹس ہیں، کیا رائٹس نہیں ہیں، اس کی وضاح جو اسلام و قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملی، وہی حق، وہی درست، اور دیٹ از انف. اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری عافیت ہے، اور ہر ایک کو اسی پر اپنا سر جھکا لینا چاہیے کہ یہ کیوں ایسا کیوں نہیں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا، یہ کیا بات ہوئی، کیا پھر معاذ اللہ پر، اس کے رسول پر، قرآن کی آیتوں پر، حدیثوں پر، ان کے معنی پر، ان کی شروحات پر جہالت کی بنیاد پر اعتراض کرنا اور اپنے دین و ایمان کو برباد کرنا، یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے. تو جب ہم ان تمام باتوں سے آگاہ ہوں گے، اسلامی بھائی بالخصوص ان باتوں سے آگاہ ہوگا، عورت کے نیچر سے آگاہ ہوگا، عورت کی جو تخلیق ہے، اس کی جو مینٹلٹی ہے، اس کا جو نیچر ہے، جب یہ پتہ ہوگا تو اس کے پراپر طریقے پر وہ اس کو رکھے گا نا. اگر اس کا مطلب کہ فنکشن ہی نہیں پتہ ہوگا، عورت کے فیچر سے نہیں پتہ، اب آپ کے پاس موبائل کے فیچر سے نہیں پتہ تو کیا استعمال کرو گے. تو ہمیں عورت کے متعلق بہت کھل کر بیان کیا گیا ہے کہ یہ عورت ہے. مثال دیتا ہوں کہ جیسا کہ ایک اور حدیث سنیے عورت کے متعلق، ٹھیک ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ریڑھ کی ہڈی توڑ دینے والی 3 مصیبتوں سے پناہ طلب کرو. ان میں سے ایک بد اخلاق عورت ہے، یہ بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے. بد اخلاق عورت. ایک اور روایت میں ہے کہ اگر تم ان کے پاس جاؤ تو وہ تمہیں اذیت پہنچائیں، اور اگر ان کے پاس سے چلے جاؤ تو تمہارے معاملے میں خیانت کریں. کون؟ بری عورتیں. تو ان کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے، اس کا بیان تو میں بہت شروع میں کر چکا ہوں. اور واقعی ایسی بد اخلاق عورت جب گھر میں ہو تو جینا مشکل کر دیتی ہے. حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی، بیٹے بد اخلاق عورت سے بچنا، کیونکہ وہ تمہیں بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے گی. اور شریر، فسق و فجور میں مبتلا اور شوہروں کے آگے زبان درازی کرنے والی عورتوں سے بھی بچنا، کہ وہ بھلائی کی طرف نہیں بلاتی، اور نیک عورتوں سے بھی خوف زدہ رہنا. خوف زدہ رہنا نیک عورتوں سے بھی. یعنی عورت کے معاملے میں ہمیں بہت مینٹلی طور پر پریپیئر کیا گیا ہے. اور اگر یہ پریپریشن کے ساتھ اگر ہم اپنے گھر کو لے کر چلیں گے، اپنے گھر کے نظام کو لے کر چلیں گے، تو اسلامی بہنوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کا جو ہمارا انداز ہے نا، وہ آٹومیٹیکلی پلس ہو جائے گا. اس میں اسلامی بہنوں کا بھی فائدہ ہے. آٹومیٹیکلی جو ہمارا جو مینٹلی جو لیول ہے نا، وہ ان کے مطابق ٹریٹ کرتا رہے گا. ارے ٹھیک ہے، ابھی ان کے بارے میں ویسے ہمارا ذہن بنا ہوا ہے، ان کے بارے سے. اسی طرح شوہر کے معاملے میں بھی عورتوں کا ذہن بنایا گیا کہ اگر شوہر یہ کرے تو ان کا یہ انداز ہو، شوہر یہ کرے تو ان کا یہ انداز ہو، یہاں تک کہ وہ ظلم کرے تو ان کو تو تقریباً صبر ہی کا درس دیا گیا ہے. تو یہ چند مدنی پھول اس عنوان پر میں نے آپ کو بیان کیے. البتہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک خلاصہ بیان کر رہے ہیں،
اور آپ عنوان دیتے ہیں ماہر طبیب کی نشانی. اب یہ اسلامی بھائیوں کے لیے مدنی پھول ہے. فرماتے ہیں کہ پس جب عورتوں میں شر اور کمزوری دونوں چیزیں ہیں تو شر کا علاج تدبیر اور حکمت عملی اور سختی، جبکہ کمزوری کا علاج خوش طبعی اور شفقت ہے. ماہر طبیب وہ ہوتا ہے جو بیماری کے مطابق علاج تجویز کرتا ہے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ پہلے تجربے کے ذریعے عورت کے اخلاق کو جانچے، پھر اس کی حالت جس کا تقاضا کرتی ہے اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرے. اتنی یہ بہت جامع بات کر دی امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے کہ شر کا علاج تدبیر و حکمت اور سختی. شر کا علاج، جو عورت کے اندر جو شر اور کمزوری دونوں چیزیں ہیں، ان کا علاج بیان کیا. یہ وہ میں مدنی پھول بیان کر رہا ہوں میرے مدنی چینل کے ناظرین اور میرے حاضرین، کہ اگر عورت بھی ان کو پازیٹو سوچے. میں نے اپنی طرف سے بات کی ہے تو مجھے آپ آ کر پکڑیے. میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب احیاء العلوم سے پڑھ کر بیان کیا، اور اس پہ وہ باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں جن کے بیان کرنے میں مجھے فتنے کا ڈر لگا. مزید وہ میں نے چھوڑ دی ہیں. مین آن لفظ ٹو لفظ ہر بات میں نے بیان نہیں کی، اس پہ اور بہت کچھ لکھا ہوا ہے. لہٰذا شادی شدہ کو چاہیے یا غیر شادی شدہ کو چاہیے، تمام اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ احیاء العلوم کا یہ باب، احیاء العلوم جلد 2 میں کتاب النکاح یعنی باب النکاح، پورا نکاح کا باب موجود ہے. اور اس کو پڑھنے کے بعد ہی میرا ذہن بنا کہ اس کو میں بیان کر دوں، تاکہ جو کچھ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی لکھا ہے کہ وہ ہمارے عاشقان رسول تک پہنچے. اور اس میں میری نیت یہ ہے کہ کسی صورت ہم شادی سے پہلے اور شادی کے بعد اپنی زندگی کو عین قرآن و حدیث کے مطابق گزارنے میں کامیاب ہو سکیں، اور آپ کا اور ہم سب کا گھر امن کا گہوارہ بنا رہے. کوشش کی جائے گی، کوشش کی جائے گی. باقی جو مقدر میں وہ ہونا ہے، تدبیر کے ناخن سے تقدیر کی گرے نہیں کھلتی. جو تقدیر میں ہونا ہے، تقدیر جب غالب آتی ہے تدبیر ختم ہو جاتی ہے. لیکن انسان کوشش کرتا ہے، گھر کے تالے لگاتا ہے، لوہے کے دروازے لگاتا ہے، شٹر بند کرتا ہے، ایمرجنسی لوک لگا دیا، سارے کام کرتا ہے. پھر بھی جب تقدیر میں ہی چوری لکھی ہو تو پھر سارے تالے کھل جاتے ہیں، سارے الیکٹرانک لوگ ختم ہو جاتے ہیں، ساری سیکیورٹی ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آدمی کی جان بھی چلی جاتی ہے. سپاہی بھی کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، حارثین بھی کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، بلکہ وہ بھی چلے جاتے ہیں. لیکن آدمی تدبیر چھوڑتا نہیں ہے، تدبیر ضرور کرتا ہے، چاہے وہ جان کے تحفظ کا معاملہ ہو، گھر کے تحفظ کا معاملہ ہو، یا شادی بیاہ کے معاملے میں خوشی اور محبت اور امن سے رہنے کا معاملہ ہو. تدبیریں کیا ہونی چاہیے یہ میں نے بیان کر دیا. اس عنوان کے تحت جو اب تک بیان ہوا، 2 چیزیں بیان ہوئی: خوش اخلاقی، خوش طبعی، اچھا برتاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تدبیر اور حکمت عملی کے ساتھ ان چیزوں کو ایڈاپٹ کرنا، اور عورت کے مزاج کو سامنے رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بے باک ہو جائے اور مرد اپنی اصل پوزیشن سے ہٹ جائے. یہ چند باتیں میں نے آج کے سلسلے میں بیان کیا. اگر اس سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. یہاں میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جو میں سمجھ پایا ہوں اپنی ناقص عقل کے مطابق، وہ یہ کہ خوش طبیعی ہونی چاہیے گھر والوں کے ساتھ، اور ساتھ اگر کچھ پرابلم ہو جائے تو اس کو اچھے انداز کے ساتھ اس کو سولو بھی کرنا چاہیے. تو آپ اس حوالے سے ہماری رہنمائی کیجئے کہ ہمیں کس حد تک خوش طبیعی کرنی چاہیے، اور اگر کچھ اس کے منفی اثرات سامنے آ رہے ہوں تو پھر اس کو کس طرح ختم کرنا چاہیے. اس کے لیے اگلا بیان ہے غیرت میں اعتدال. وہ میں نے کہا نا پورا کمپاؤنڈ ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اگلا جو عنوان لیا ہے وہ غیرت میں اعتدال لیا ہے. یعنی ایسی غیرت اختیار نہ کرے جو ظلم کہلائے، اور ایسی نرمی بھی اختیار نہ کرے جو بے غیرت بنا دے. اعتدال کیا ہونا چاہیے، یہ اس کا عنوان آپ کو پڑھنا پڑے گا. لیکن ضمناً یہ عرض کر دوں آپ کے سوال کے جواب کے تحت کہ یعنی بعض اوقات انسان کی اپنی نفس کے ساتھ کوئی کمزوری آ جاتی ہے، جیسے میں نے کھانے پینے میں، دیگر چیزوں میں، اور خلاف مزاج معاملات کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، وہاں میکسیمم درگزر سے کام لیں.
اور نرمی اور پیار سے کام لے، اور نارملی طور پر گھر کے اندر ایک خوش باش مسکراتا ہوا ماحول رکھے۔ لیکن جب اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی دیکھے، عورت کو دیکھے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، پاکیزگی اور طہارت کے معاملے میں غفلت کرتی ہے اور بے پردگی کرتی ہے، جو بھی نافرمانی والے کام ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے، تو اس میں تو یہ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ اس کی تفہیم کرے گا اور اس کے لیے اس کی پوری ترکیب ہے کہ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے گا۔ حتیٰ کہ حالات اگر ایسے بنتے ہیں تو قرآن نے تو سورہ نور کے اندر باقاعدہ ایک پورا مضمون بیان کیا ہے کہ کس طرح یہ اس کی تربیت کرے، کہ اس سے اپنا خفا ہونا ظاہر کرے اور اتنی چیزیں کرے تاکہ اس کو لگے، وہ نوٹس دلائے، یعنی شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو نوٹس دلائے کہ مجھے تمہارے یہ معاملات برے لگ رہے ہیں، خراب لگ رہے ہیں۔ پہلے نیکی کی دعوت ہے، نرمی پیار سے سمجھائے، خوف خدا دلائے، خوف خدا دلا کر آپ کام کریں۔ ہمارے خوف خدا دلانے کا رواج نہیں ہے، ہمارے یہاں بس شروع سے ہی سختی ہے نا، ہمیں خوف خدا ہو تو ہم خوف خدا بھی دلائیں، اور جس کو خوف خدا ہوگا صحیح معنوں میں، ظاہر ہے کہ وہ کسی کی تفہیم کرنے میں ناجائز اور حرام کام سے بچے گا، اس پر زیادتی کرنے سے بچے گا۔ تو بہت بنیادی بات یہ ہے کہ اپنی زوجہ کی ذہنی اور روحانی تربیت کرے اور اس کے اخلاقیات کو درست کرنے کی کوشش کرے، اس کے لیے اپنے اخلاق درست رکھے، نرمی پیار اور محبت۔ میں نے کہا نا، بیوی اگر شوہر کی تعریف کرتی ہے، یقین مانیے یہ شوہر کوئی کمال کا آدمی ہوگا کہ بیوی اس کی اگر تعریف، یہ مطلب تعریف سے مراد یہ نہیں کہ خرچہ بہت کرتا ہے، گھماتا پھراتا بہت ہے، جو نئی آئس کریم آتی ہے کھلا دیتا ہے، جو نئی مٹھائی آتی ہے کھلا دیتا ہے تاکہ میں موٹی ہو جاؤں، یوں مطلب کہ یہ چیزیں نہیں۔ نارملی طور پر جیسے کہ اگر ایک تعریف ہوتی ہے کہ الحمدللہ میرے بچوں کے ابو، جو حیا والی اسلامی میں ہوتی نا، وہ شوہر اور ہسبینڈ وغیرہ نہیں کہتی، یہ عموماً وہ میرے گھر والے، میرے بچوں کے ابو، یوں کر کے تھوڑا مطلب حیا کا جملہ استعمال کرتی ہیں، تو یہ زیادہ بہتر جملے ہیں۔ تو یہ مطلب کہ میرے بچوں کے ابو ماشاءاللہ بہت نیک۔ اب بیوی بولے نیک ہے تو سچا آدمی کا مطلب کہ دل مانے کہ یار بیوی بولے نیک ہے نا، کیونکہ جتنے مرد کے اکیلے کے معاملات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر بچوں کی امی کے آگے ظاہر ہوتے ہیں۔ اب دنیا جانتی ہے کہ یہ نمازیں پڑھتا ہے مسجد میں لمبی لمبی نفلوں کے ساتھ، لیکن اب بہت زیادہ بیوی جانتی ہو کہ فجر تو قضا کر رہا ہوتا ہے، یہ پتہ تو اس کو ہوتا ہے، سب کو لمبے لمبے بیان کر رہا ہوتا ہے، سب کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کر رہا ہوتا ہے، خوف خدا کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ میں تو دیکھتی ہوں کہ نیٹ پر یہ فلمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، موبائل فون مولٹی کی تصویریں دیکھ رہا ہوتا ہے، سب کو نرمی اور حسن اخلاق کا درس دے رہا ہوتا ہے، گھر کے اندر تو یہ جلاد بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ یہ جانتی ہے۔ اب ایسے مرد سے بیوی کیسے متاثر ہوگی، ایسے شوہر سے بیوی کیسے متاثر ہوگی؟ تو اپنے اخلاقیات باہر کے ساتھ ساتھ مگر سب سے زیادہ بہتر تو گھر کے اندر ہے، اپنے اخلاق اچھے رکھے، اپنا کردار اچھا رکھے، اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار اور اپنی مدنی سوچ کے ذریعے اپنے بچوں کی امی کی تربیت کرے، اس کو نمازی بنائے، پرہیزگار، اس کو خوف خدا دلائے، جہنم کی آگ کا عذاب اس کو بتائے، قبر کا عذاب سے اس کو آگاہ کرے، خوف خدا اس کے دل میں پیدا کرے، ایمان کی سلامتی اور بربادی کے حوالے سے اس کا ذہن بنائے، اس کی شرعی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بتائے تو صحیح۔ میں تو جو بھی میرے اسلامی بھائی ہیں، شوہر حضرات ہیں، جن کو اپنے بچوں کی امی سے، بیوی سے شکایت ہے، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے بچوں کی امی کی مذہبی اسلامی تربیت کیسے کی، کتنی کی؟ کب تک آپ بیچاری کو اس کے ماں باپ کیا تانا دیتے رہیں گے؟ تیرے ماں باپ نے تجھے سکھا کر نہیں بھیجا، تیرے ماں باپ نے سکھا کر نہیں بھیجا، تیرے ماں باپ نے سکھا کر نہیں، تیرا خاندان ایسا۔ بیچاری کو کیا یہ کہنے کے لیے آپ شادی کر کے لائے تھے؟ یہ کہہ کر آپ اس کی دل آزاری کر رہے ہیں، اس کے ماں باپ پر تہمت باندھتے ہیں، اس کے ماں باپ کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے ماں باپ کو کچھ بولے گے تو آپ کو برا لگے گا، اس کو برا نہیں لگ سکتا، یار یہ انسان نہیں ہے، اس کا دل نہیں ہے، اس کے احساسات نہیں ہے، اس کے جذبات نہیں ہیں۔ آپ نے اس کی تربیت کی کیا کوشش کی؟ حقیقت تو یہ کہ آپ کو بھی نہیں آتا، یہ تو نہیں بول سکے گی بیچاری کہ تم بھی تو نرے جاہل ہو، تم کو کیا آتا ہے کہ مجھے سکھاؤ گے؟
مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی امی کی مذہبی تربیت کریں. اگر اس کو نماز درست نہیں آتی، اس کی نماز، آپ نے آتا ہے اپنے بچوں کی امی کو نماز سکھائی، قرآن سکھایا، کلمے سکھائے، اخلاقیات سکھائے، مینر سکھائے، اسلامی طرز زندگی آپ نے سکھائے. آپ کی ذمہ داری نہیں تھی. ٹھیک ہے ماں باپ نے نہیں سکھایا، نہیں سیکھ کر آئے، ضروری تو نہیں نا ماں باپ ہو بھی، یتیم بھی تو ہوتی ہے. بچپن میں ماں باپ انتقال کر گئے تو خیر بالغ ہونے کے بعد تو کوئی بچہ یا بچی یتیم کے حکم نہیں لگتا، لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اب ماں باپ تھے ہی نہیں بچپن سے، اب کیا کہنا ہے بھائی؟ اب تو لائے یہ سوچ کے دے ماں باپ نہیں ہے جان چھوٹی، بھائی بہن نہیں ہے جان چھوٹی، کہیں جائے گی نہیں، اپنے گھر میں پڑی رہے گی، ماسی بن کے کام کرے گی گھر کے اندر. اب تو الٹی سیدھی سوچیں لے کر آئے تھے اس کو. لیکن اب کچھ بھی ہے، اس کی تربیت تو کرے نا. آپ بولو میرے کو تربیت کرنے نہیں آتی، چلو مثال ایک آگے قدم میں آگے بڑھتا ہوں، میرے اسلامی بھائیوں کی اب سپورٹنگ میں آتا ہوں. میرے اسلامی بھائی کہے کہ یار عمران بھائی ہم کو تربیت کرنے نہیں آتی، سچی بات ہے ہم نے بھی نہیں سیکھا. چلو ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اچھا ہے یہ اچھا نہیں ہے، یہ ہے غلط، آپ نے بھی رونگ نمبر مارا ہے. لیکن مایوسی نہیں ہے. مایوس اس لیے نہیں ہے کہ آپ پھر ایک کام کریں، آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں اور آپ کے گھر کی اسلامی بہنوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کر دیں. اس کو اجتماع میں بھیجیں، اس کو گھر درس میں بھیجیں، اس کو مدرسۃ المدینہ بالغات میں بھیجیں، اس کو اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں بھیجیں. انشاءاللہ تعالی جو کام آپ کی ذمہ داری تھی آپ کو تو نبھانا ہی نبھانا ہے سیکھ کر، لیکن بہت بڑا کام، بہت بڑا حصہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کی اسلامی بہنیں پورا کر دیں گی. امیر سنن کے مدنی مذاکرے پورا کر دیں گے. آپ کے گھر میں مخطوط المدینہ کی کتابیں لا کر رکھ دیں، پردے کے بارے میں سوال جواب نہ کر رکھ دیں. آپ بولو گے اس کو بیچاری کو پڑھنے نہیں آتا، آپ کو آتا ہے، آپ کو بھی نہیں آتا، کسی کو تو پڑھنے آتا ہے یار، سیکھ لے، سکھا لے. پڑھنے آتا ہو تو گھر میں درس شروع کر دیں فیضان سنت کا. یہ کہ آپ سوچنے دے نہیں ہوگا، خالی کریں گے پریکٹیکلی طور پر کوئی عمل کرے گھر کے اندر، انشاءاللہ تبدیلی یوں ہی آتی ہے. آپ 10 گھنٹے کام کرتے 2 پیسے کماتے ہیں، خالی سوچ کر پیسے نہیں کما لیتے. تو جب کو کوشش کریں گے تو تبدیلی آ جائے گی. آپ نے ذہن بنانے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غیبت کے خلاف جنگ، مسجد برو تحریک، شیطان کے خلاف جنگ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب جیسا آپ نے فرمایا، پہلے مثال دی کہ قمیض میں جو کوئی چیز رہ گئی اور اس نے دھو دیا، وہ سمجھا ہے. جسے بیوی آ کے اس طرح کہے کہ آپ ادھر ادھر چیزیں پھینک دیتے ہو، دیکھتے نہیں ہو، سنبھالتے نہیں ہو، دھیان نہیں رکھتے ہو، اس طرح کر کے بد اخلاقی کرے تو صبر کہاں سے ہے؟ اس کا کوئی اس طرح وظیفہ بتا دیں. نہیں تو اگر وہ کہتی ہے آپ بہت اچھے لگتے ہیں، ماشاءاللہ آپ تو بہت صاف صفائی کا خیال رکھتے ہیں، ماشاءاللہ آپ تو بہت ہی نرم دل ہیں، تو کیا اس پہ غصہ آئے گا؟ آپ کو غصہ آ گا ہی تب نا کہ جب اس نے کوئی زیادتی کی، کوئی اذیت دی. تو جب اذیت دے گی تبھی تو صبر کرنا ہے. سب کو ایسا وظیفہ بتا دے کہ صبر آ جائے. صبر کا وظیفہ بتا دو. کیونکہ شیطان کے وار تو لگے ہی ہوتے ہیں، وہ حملے پہ حملہ ہی کرتا جا رہا ہے. اس کے لیے میرا ایک مدری مشورہ ہے. وظیفہ تو میں نہیں، ابھی مجھے ذہن میں نہ میں وظیفہ دے رہا ہوں، میں آپ کو پورا ایک مدنی گلدستہ دے دیتا ہوں دو جملوں میں. وہ ہے امیر سنن کا رسالہ غصے کا علاج پڑھ لیں ایک مرتبہ. یہ مشکل سے 15 سے 20 منٹ میں آپ اللہ نے چاہا تو رسالہ پڑھ لیں گے. غصے کا علاج، کیونکہ غصہ مختلف جہتوں سے آتا ہے. بہت سارے ایسے عوامل ہیں جس سے بندے کو غصہ آتا ہے، گھر میں بھی اور گھر کے باہر بھی. تو جب نیچر پر قابو آ جائے گا نا، تو گھر ہو یا باہر ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی بچوں کی زیادتی پر بھی صبر آ جائے گا، اور عورت کی بھی اذیت پر صبر آ جائے گا، اور باہر گاڑی اور ٹریفک چلاتے ہوئے بھی صبر آ جائے گا، یہاں تک کہ گھاگ پر بھی صبر آ جائے گا. اچھا گھاگ بدتمیزی کرتا ہے، آپ کو صبر آتا ہے نہیں آتا؟ وہاں غصہ آ رہا ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں غصہ آ رہا ہوتا ہے لیکن آپ غصہ ظاہر نہیں کرتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ گھا گیا، چلا جائے گا، پھر دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا. تو باہر ہمیں اپنی بعض
غرضوں کی وجہ سے صبر مطلب ضبط کر لیتے ہیں، اظہار نہیں کرتے، تو گھر چلانے کے لیے بھی کریں یار، اللہ شریف پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، یا غصہ اگر آئے نا تو اس کا ایک اور بہترین حل میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اور بہت پریکٹیکل حل ہے، آپ وہاں سے چلے جائیے، بہت پریکٹیکل حل بتا رہا ہوں، آپ وہاں سے چلے جائیے۔ مثال کے طور پر یہ بہت بڑبڑ کر رہی ہے، کرکراٹی کر رہی ہے، دماغ خراب کر دیا نا، ہوتا ہے بعضوں کو، اور دماغ چپ پوچھ نہیں ہوگی، ہے چپ پوچھ نہیں ہوگی، سب دماغ خراب کر دے گی بعض اوقات، اور مطلب اگر کوئی کچھ چیز اٹھاؤں اس کا سر پھوڑ دوں میں، تو کرنا نہیں کچھ بھی، وہ چیز بھی ٹوٹے گی نہیں، اس کا سر بھی پھوٹے گا، دونوں میں آپ کا نقصان ہے کہ ڈاکٹر کے پیسے بھی دینے پڑیں گے، نہ چیز ٹوٹی اس کا بھی نقصان ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور گھر کے ٹوٹنے کا معاملہ الگ۔ تو یہ ساری چیزوں سے بچنے کا بہترین حل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر میرے آپ حاضر اس پر عمل کر لینا، جہاں آپ کو غصہ آ رہا ہو نا اس طرح کسی معاملے میں، آپ وہاں سے نکل جائیے، جگہ بدل دیجئے، ایون کہ کمرہ نہیں، آپ بولے کہاں بھاگوں، کہیں جا نہیں، کمرہ بند کر کے بیٹھ جائیے، اس مقام سے ہٹ جائیے جہاں پر یہ ہو رہا ہے۔ اب مثلا کمرہ بند کر بیٹھ گئے تب بھی یہ چلا رہی ہے، ہوتا ہے باتوں کا، ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ اس طرح کی بات عورتیں ہوتی ہیں جو وقت سے پہلے مرد کو برا کر دیتی ہیں، تو کس کے گلے کیسی پڑ جاوے کچھ نہیں کہہ سکتا، اس طرح عورتوں کو بھی بعضوں کا دیش سے ظالم اور اتنی طرح مطلب کہ عجیب و غریب قسم کے شوہر ملتے ہیں کہ مت پوچھو بات، یہ مطلب چلتا رہتا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر اگر شوہر کو غصے میں پائے نا بیوی، آگے پیچھے ہو جائے، بھاگنا جائے کہیں تو چپ ہو جائے، اور کہیں سامنے سے ہٹ جائے، کہ اللہ نہ کرے کوئی مطلب وہ انتہائی قدم نہ اٹھا لے، اور پھر بیچارہ خود بھی روئے گا۔ اسی طرح اگر بیوی بدتمیزی کر رہی ہے نا تو کمرے میں چلا جائے، بہت زیادہ کمرہ بند کر دے، اور اب بھی اس کی آواز آئے گی، ہوتا ہے بعض وقت اس کی آواز آئے گی تو کوئی بات نہیں، آنے دے آواز، کمرہ، اگر ہمت ہے تو کنڈی کھول کے سو جائے، تھوڑی دیر کے بعد آگے دیکھے کہ میں چلا رہی تھی تو سو گیا، تو یوں تھوڑا ہو جائے گا، وضو کر لے، وضو کرنے سے صبر آ جاتا ہے، آگ پر پانی جیسے ڈالنا ہوتا ہے، کھڑا تھا تو بیٹھ جائے، بیٹھا تھا تو لیٹ جائے، اور بھی بہت سارے اس کے مدنی پھول ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں نے رسالے کا آپ کو جو حوالہ دیا نا، اس پر پڑھ لے گا تو رب نے چاہ تو اس کو غصے پر صبر کرنے کا موقع ملے گا، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ اسلام اور ہمارا دین جو ہے نا یہ اعتدال کو پسند فرماتا ہے، میانہ روی کو پسند فرماتا ہے، مسکراہٹ کا ہونا چہرے پر اور ہنسی مذاق کا بار بار ہونا، اس میں بہت فرق ہے، اس کی دل آزاری سے بچے۔ بچوں کی امی کا رنگ کالا ہے، اب اس کو او کالی، حالانکہ کالی ہے، مگر کالی کو کالی بولو گے تو خراب تو لگے گا نا یار، وہ موٹی، اب موٹی کو موٹا بولو گے تو ویسے ہی موٹا پے کی اس کو تکلیف، وزن کی تکلیف، نہ پھر آپ کی زبان کی تکلیف۔ اب یہ مذاق میں بھی اگر آپ یہ کریں گے نا تو اس کی دل آزاری ہوگی، تو اول تو وہ مذاق نہ کرے جس سے دل آزاری ہو، بلا اجازت شرعی دل آزاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ شادیوں میں مت گناہ نادان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر۔